اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مالی مشکل فوراً ختم ہوگی، اللہ کی مدد ملے گی، فوراً ملے گی، ایک دم ملے گی۔ یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ ایک ایسا وظیفہ میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے والے جب اگر دل سے، دیکھیے بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کی عبادت میں اخلاص چاہیے، عبادت میں اخلاص چاہیے، جو زبان پہ ہو وہ دل میں چاہیے۔ جتنا خلوص سے اور جتنی توجہ سے، جتنی تڑپ سے، جتنی عاجزی سے اللہ سے مانگیں گے نا، تو معاملات ایسے ہی آتے ہیں، رزلٹ پھر ویسے ہی آتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے ایسے میرے دوستوں کے لیے جنہیں بہت زیادہ پریشانی ہے، مالی مشکلات کا وہ شکار ہیں اور فوراً چاہتے ہیں کہ جلد معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلے میں، اس مالی مشکل کے اندر اللہ کی مدد فوراً مل جائے، تو ایسے میرے دوستوں کے لیے یہ وظیفہ جو ہے آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اور اس نام سے آپ نے جو ہے وہ اس کو عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ میرے بھائی، اب دو باتیں ہیں، اب میں وقت آپ کو 3 بتا دیتا ہوں، اس میں آپ کسی بھی وقت رکھ لیں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور کئی لوگ مغرب تک بھی آفس سے نہیں آتے تو وہ عشاء کے بعد کر لیں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز کے بعد جب یہ آپ کو یہ اس مسئلے کے لیے، مالی مشکل کے لیے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مشکل ہو جس میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہو، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ نماز ختم کر لی، پھر آپ نے 2 نماز، اچھا جب میں نے فجر کی نماز کے بعد کہا یہ عمل، تو پھر آپ فجر کی نماز کی جو ہے فرض سے پہلے، یہ نوافل نماز پڑھنے سے پہلے یہ عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے عصر جو ہے، عصر میں بھی اب لوگ کہیں گے جی نفل کیسے پڑھیں، تو نفل عصر کی نماز سے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں، اور عصر کی نماز ختم کرنے کے بعد پھر آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کر لیں، پہلے بھی ایک وظیفہ ہوتا ہے تو بہت لوگوں نے ایسے سوالات کیے تھے۔ آپ نے 2 نفل پڑھ لینے جی، ٹھیک ہے، حاجت کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد 141 ٹائمز، 141 بار آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافع، اللہ کا ایک نام بسم اللہ الرحمن، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ہر بار پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس یہی ٹیکنیکل بات ہے۔ کئی لوگ نا ایک بار بسم اللہ پڑھ کے پھر یا نافع یا نافع یا نافع پڑھتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے ہر گنتی میں، یعنی کہ 141 ٹائمز اگر یا نافع پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافع، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 5 بار یا 3 بار جو بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، تو آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ عمل آپ شروع کر دیں، اس کو آپ 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے اندر فوراً رزلٹ ملنا شروع ہوں گے۔ مالی مشکلات تو اللہ پاک فوراً ہی اس کی مدد میں، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے فوراً اس کے اندر مالی معاملات میں آ جاتی ہے، اور معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھنا، مطلب پورے بھروسے سے کرنا کسی عمل کا، یہ اس کی کامیابی کے اندر پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے زندگی میں ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں، یہ ایف اینڈ برس چل رہے ہوتے ہیں، اگر ہو گیا تو اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو جہاں اتنے عمل کیے ہیں چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، یعنی کہ اگر کرنا ہے تو پورے یقین سے کرنا ہے، ورنہ اس کسی مولوی کو سن لیں جس کی جو ہے، جس کے اوپر آپ کا زیادہ یقین بنتا ہے، تبھی کر لیں، تو پھر ہی عمل کے رزلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ یقین کامل کی باتیں ہیں، آپ اپنی سوچ بدلیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنی سی بات ہے، خدا کی قسم۔ سوچ بدلو، حالات بدل جاتے ہیں، تم کہاں آپ وظائف کی سب، وہ یہ تو لمبی بات ہوگی نا۔ ہم نے تو یہاں تک سوچا ہے کہ کوئی مایوس ہے، کوئی کچھ ہے، وہ یہ سوچ لے کہ یار میری مایوسی سے کیا ہوگا، مجھے تو ایک پل کا پتہ نہیں، میں سوچ کے پریشان کس بات کا ہوں، کیا پوری دنیا کا نظام میری وجہ سے چل رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم سمجھ بیٹھتا ہے انسان، اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بھئی کیا ہو گیا؟ اگر اسی لمحے میں اللہ پاک تمہیں واپس بلا لے، پھر کیا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ مسئلہ تو کھڑا رہے گا، اللہ پاک نے اس کا حل کرنا ہے، تو تم کیا ہو، کیا مطلب اپنی اہمیت کو دیکھو نا، آپ ہو کیا جس کے لیے آپ اتنا پریشان ہو؟ آپ کے وجود کی اہمیت ہی کیا ہے، مجھے بتائیے۔ اس دنیا کے نظام میں ایک سرٹن ٹائم کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، وہ وقت آپ نے گزارنا ہے، واپس جانا ہے، آپ کو تو آگے کی سوچنی ہے۔ یہاں دنیا کے کام میں ملجھ کے پڑے ہوئے ہیں، او ہو یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، یہ پیسے چاہیے تھے، وہ چاہیے تھے،
مرے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو لکھا جا چکا ہے, ہاں وہ تقدیر بدلنے والا وہی رب ہے جس نے وہ تقدیر لکھی ہے, اور وہ دعاؤں سے, عبادت سے بدلے گی. بغاوت کرو گے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. قدرت جانتی ہے سب کس نے کہاں جانا ہے, کیا مقام ہے. آگے کی فکر کریں, اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کریں تو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے آئے گا آپ کو. تو بہرحال عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. دعاؤں کی درخواست رہتی ہے آپ کے لیے. اجازت کے لیے لائک کمنٹ شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. خصوصی دعاؤں کے لیے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے, انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی. مسئلہ پرائیویٹ ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں لے لیجئے, اس پہ بات کر لیجئے. کوئی مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو پا رہا تو ہم آپ کے لیے وہ عمل کر کے دے سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.